بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مئی 2026، پیج نمبر 9۔ لو بلڈ پریشر۔ خشک اناردانہ 1 پاؤ، سونٹھ 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ۔ تمام چیزوں کو کوٹنے کے بعد چھان کر سفوف بنا لیں۔ صبح شام 1 چمچ استعمال کریں۔ تپتی دھوپ میں صحت مند رہنے کے سنہری اصول۔ گرمی موسم اپنی تیز دھوپ، لمبے دنوں اور گرم ہواؤں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ مئی اور جون میں گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے۔ دن لمبے اور گرم ہوتے ہیں، جبکہ دوپہر کے وقت باہر نکلنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ موسم آغاز ہی سے اپنے ساتھ مشکلات اور پریشانیاں لے کر آتا ہے، پھر قسم قسم کے مسائل اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً گرمی دانے، لو لگنا، جلد بال بے رونق ہو جاتے ہیں اور ہر وقت تھکن کا احساس طاری رہتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے، لیکن ہم روزمرہ کے کام کاج چھوڑ کر گھر میں تو قید نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آج سے ہی وہ تدابیر اختیار کر لینی چاہیے جس سے ہم آنے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اور پریشانیاں بھی ہم سے دور رہیں۔ تھکاوٹ اور کمزوری۔ اس موسم میں تھکاوٹ اور کمزوری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم عام دنوں کی نسبت زیادہ پسینہ خارج کرتا ہے اور یہی پانی کی کمی تھکاوٹ کا باعث بنتی ہے اور کمزوری بڑھتی رہتی ہے۔ اس میں ہمارا چہرہ آہستہ آہستہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد رہتا ہے اور نیند بہت کم آتی ہے اور ذرا سا چلنے سے سانس پھولنے لگتی ہے۔ علاج۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھا جائے، کمرے کی کھڑکیاں کھول دی جائیں اور مریض کو ریشمی کپڑوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ پانی، گلوکوز یا جوس میں چٹکی بھر نمک ملا کر پینا چاہیے۔ روزانہ 2 سے 3 گلاس پانی پینا اپنی عادت بنا لیں اور راستے میں ایسی حالت ہو تو فوراً کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ آرام کر سکیں۔ ڈائریا اور متلی۔ گرمیوں میں ذرا سی بد احتیاطی ڈائریا یا متلی کا سبب بن سکتی ہے۔ بار بار الٹی آتی ہے، دست شروع ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی تمام قوت ضائع اور آپ نڈھال ہو جاتے ہیں۔ بار بار پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، بے حد ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ اس دوران اگر الٹیاں زیادہ ہوں تو خطرے کی بات ہوتی ہے۔ علاج۔ مریض کو صاف جگہ پر رکھیں، اسے بار بار پینے کے لیے منرل واٹر یا نمکول کا پانی دیں، دھوپ میں بالکل نہ نکلنے دیں۔ کوشش کریں کہ جلد از جلد الٹیاں رک جائیں۔ اگر زیادہ ہوں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ وہ ڈرپ وغیرہ لگا کر حالت پر قابو پا لے اور مریض کی جان بچائی جا سکے۔ گرمی دانے۔ گرمیوں میں سب سے بری چیز گرمی دانے ہوتے ہیں، جو کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا محال کر دیتے ہیں۔ اس سے جلد میں شدید سوزش ہوتی ہے اور لاتعداد دانے نکل آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کم اور بعض اوقات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے جلد سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ پسینہ زیادہ آنے کی صورت میں خلیات پھول جاتے ہیں اور یہ دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ تنگ کپڑے پہننے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر گردن، پیٹ، کمر، سینہ اور بغلوں کی جگہ پر نکلتے ہیں۔ علاج۔ ہلکے پھلکے لباس پہننے چاہیے، دھوپ میں بچنا چاہیے، لیٹنا چاہیے اور روزانہ غسل کرنے کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ موئسچرائزر لوشن کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ نیم کے صابن سے نہانا بہتر ہے اور کوشش کریں کہ اچھے پاؤڈر کا استعمال کریں تاکہ جسم سے ناگوار بو کم اور گرمی دانے زیادہ پھولنے نہ پائیں۔ بے ہوشی۔ سخت گرمی میں پسینہ زیادہ نکلتا ہے اور آپ اپنی احتیاط کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، کیونکہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور اس کا شکار بند ماحول میں رہ کر کام کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جنہیں پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اس میں مریض کی رنگت زردی مائل پیلی پڑ جاتی ہے،
تھکن اور کمزوری ہوگی، پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ علاج: متاثرہ افراد کو کھلی ہوا میں لٹا دیں، پاؤں اوپر کر کے رکھیں یا پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ دیں۔ بے ہوشی کی حالت میں کچھ بھی مت کھلائیں۔ ہوش میں آ جائے تو روزانہ 1 گلاس گلوکوز جوس پلائیں۔ سلب قلب: سلب قلب بیماریوں کی ابتدا بھی کہلاتی ہے۔ اس میں شروع میں عموماً تھکن طاری ہوتی ہے، بے چینی سی رہتی ہے اور تمام جسم درد کرتا ہے۔ بار بار چکر آتے ہیں، جسم ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ اکثر الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جسم سے نمکیات زیادہ خارج ہوتے ہیں۔ اگر شروع میں ہی علاج نہ کیا گیا تو مریض بیٹھے بیٹھے گر پڑتے ہیں۔ علاج: اس میں بھی مریض کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اگر بخار ہو رہا ہو تو ٹھنڈی چادر لپیٹ لیں جب تک کہ بخار کم نہ ہو جائے۔ پنکھا یا اے سی چلا دیں اور جسم کا درجہ حرارت چیک کرتے رہیں۔ مریض کو نمک ملا پانی پلانا اور ذائقہ دار پھلوں کے جوس بھی بے حد فائدہ مند ہیں۔ نعمتوں کی بارش کے لیے حرف ع 3 بار جمعے کے دن پڑھیں اور جون 2026 کے شمارے میں شائع ہونے والے طلسم کے 100% کمالات پائیں۔ دنیا کی قیمتی نعمتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی۔ اس عمل کو جتنا عام کریں گے اتنا ہی جلد اور زیادہ نفع ملے گا۔ یورک ایسڈ سے پریشان؟ یہ نسخہ آزمائیں۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اپنے چند تجربات قائرین کی خدمت میں تحریر کر رہی ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ لوگوں کو ان سے بہت نفع ہوگا۔ شدید تکلیف سے نجات۔ یہ ٹوٹکا میرا اور میری بہن کا آزمودہ ہے۔ اگر خواتین کو ایام خاص میں شدید درد کی شکایت ہو تو دار چینی، سونف ہم وزن لے کر 1.5 کپ پانی میں اچھی طرح پکا کر قہوہ بنا لیں اور نیم گرم چسکی چسکی پئیں۔ دن میں 2-3 مرتبہ یہ قہوہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور طبیعت پرسکون ہو جائے گی۔ پیٹ کی خرابی دور۔ میری بڑی بہن کو بادی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی، پیٹ خراب اور موشن لگ جاتے تھے۔ اس نے اجوائن اور زیرہ ہم وزن پیس کر پھکی بنائی اور صبح شام 1 چمچ پانی کے ساتھ کھانا شروع کر دی۔ اسے بہت افاقہ ہوا اور مسلسل کچھ عرصہ استعمال سے مستقل نجات مل گئی۔ یورک ایسڈ سے چھٹکارا۔ میرے دادا ابو کو یورک ایسڈ اور ہائی بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا تھا، مگر جب سے انہوں نے بیری کے چند پتے لے کر پیس کر ان کی چٹنی بنا کر کھانا شروع کی ہے، حسب ضرورت سبز مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے انہیں شفا نصیب ہوئی۔ معدے کی گرمی۔ اگر پیٹ خراب ہو یا معدے میں گرمی ہو تو اس کے لیے ایک نہایت مجرب نسخہ تحریر کر رہی ہوں۔ دودھ میں آدھا یا 1 چمچ خالص ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹکا کچھ عرصہ لازمی استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ پیٹ درد کی پھکی۔ میری بہن اور ان کے خاوند اکثر بازاری چیزیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ آئے روز خراب رہتا۔ ست پودینہ 1 تولہ، مصری یا چینی 1 پاؤ اور میٹھا سوڈا 10 گرام پھکی بنا کر استعمال کی، پیٹ کے جملہ امراض سے نجات مل گئی۔ گھر اور نسلوں میں برکت۔ اگر گھروں میں اور نسلوں میں برکت، دولت، عزت چاہتے ہیں تو اعلیٰ نسل کی بکریاں اور ان کے بچے ہدیے کی نیت سے پالیں، جو ابکری، لنگر اور قربانی میں استعمال ہوں گے۔ یہ عمل آپ کی ہر جائز مراد کو پورا کروائے گا۔ مرادیں دل میں رکھ لیں اور بروز جمعرات تسبیح خانہ روحانی محفل میں شامل ہونے والے عمل میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں۔ لنگر کا بہترین اور وسیع انتظام۔